کے پاس ماں نہیں. پیغمبر اسلام کو یہ بھی احساس سنا کہ اگلے دن پیغمبر جا رہے ہیں فاطمہ کے پاس. جب وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا. اگرچہ یہ سارے واقعات آپ مجالس میں سنتے رہتے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیرت رسول کا حصہ ہے, اس کو نظر انداز کیسے کیا جائے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ مختصر کیا جا سکتا ہے واقعے کو, میں کر رہا ہوں. اگلے دن پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا. ایک جوڑا میں نے شادی کے لیے اپنی بیٹی کو خرید کے دیا, وہ جوڑا بھی نظر نہیں آ رہا. وہی دیوبند لگا ہوا پرانا لباس جو فاطمہ پہلے دن سے اپنے گھر میں پہن رہی, وہی اس وقت ابھی شادی کو ایک دن بھی نہیں گزرا, رات کو رخصت ہو کے آئی اور اگلی صبح کی بات. ایک مرتبہ پیغمبر جیسا نبی حیران ہو, بیٹی فاطمہ وہ جو لباس تمہیں خرید کے دیا گیا تھا وہ کہاں کہ تم نے پھٹا پرانا میکے والا لباس کیوں پہن لیا؟ شادی کا موقع کم از کم 1 دن 2 دن 3 دن تو دلہن کو زینت کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام اگرچہ بہت زیادہ میک اپ اور آرائش اور زیب و زینت کا قائل نہیں, مگر وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ عورت کتنی سادہ ہو جائے کہ عورت اور مرد میں فرق نہ رہے. اسی لیے عورت کو مہندی لگانے کا حکم پیغمبر خصوصاً دیتے, عورت کو تھوڑے سے ناخن بڑھانے کا حکم پیغمبر خصوصاً دیتے, عورت کو ہلکا سا زیور پہننے کا حکم پیغمبر دیتے. بہرحال تھوڑی بہت آرائش کا حکم. فاطمہ بیٹی وہ لباس کہا گیا. ہاں بابا, وہ لباس میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لباس خراب نہ ہو, اس لیے میں نے اسے محفوظ کر کے رکھ دیا ایسی جگہ کہ کبھی خراب نہ ہو, جب زیادہ ضرورت ہو اس وقت میں اسے پہن کے آؤں. اچھا عام باپ ہوتا تو شاید خاموش ہو جاتا, لیکن پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم ہے. وہ ہم کو یہ ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں. کہا بیٹی فاطمہ کہاں محفوظ کر کے رکھا, کس جگہ ہے وہ لباس؟ کہا بابا آج صبح جب نماز کے لیے ہم بیدار ہوئے اور نماز پڑھ کے بیٹھے, علی تو آگے مسجد میں, مولا تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, فاطمہ گھر میں اکیلی. کوئی فقیر یہاں سے سوال کرتا ہوا گزرا, میں نے فوراً وہ لباس اتارا, یہ پرانا لباس پہنا اور وہ جو شادی کا بہترین ایک ہی لباس تو رسول نے خریدا وہ لا کے اس فقیر کو دے دی. پیغمبر نے کہا بیٹی آخر کیوں؟ کہا کہ بابا اس لیے کہ مجھے میری ماں خدیجہ نے بتایا. ایسا یہ ساری چیزیں معصومہ کے علم ہیں, لیکن واقعہ اس طرح پہنچا. میری ماں خدیجہ نے یہ بتایا کہ ایک جب میری ماں نے ایک بڑی دولت آپ کے حوالے کی, کوئی تجارتی قافلہ آیا خدیجہ کا, یہ شادی کے بعد لیکن اعلان رسالت سے پہلے کا واقعہ. بہت نفع ہوا, خدیجہ سارا پیسہ لا کے شوہر کو دے دیا. میری ماں نے یہ بتایا کہ جس وقت انہوں نے یہ سارا مال آپ کو دیا اور آپ کے مال لے کے باہر چلے گئے, جب شام کو واپس آ تو یہ دیکھا کہ آپ بوری پہنے ہوئے, کرتا بھی نہیں ہے بوری. میری ماں نے پوچھا آپ سے, میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ آپ کا لباس کہاں گیا, تو آپ نے کہا کہ خدیجہ میں یہ سارا جو تم نے تجارت کا نفع دیا مکے کے غربا میں تقسیم کر رہا تھا, اور کافر غریب, ویسے ابھی تو اعلان رسالت نہیں ہوا, جب میں نے سب کچھ سب کو دے دیا تو ایک غریب بہت دیر سے اس کو اطلاع میری تاخیر سے آئی. اس نے آگے کہا کہ مجھے بھی کچھ دیجیے, میں تو بہت زیادہ محتاج, میں تو سب کچھ دے چکا تھا, فقط ایک لباس تھا میرے پاس. میں نے بوری اٹھائی جس میں سامان لے کے آیا, بوری کو پہنا اور اپنا کرتا اسے دے دی. اور ہے خدیجہ اصل میں وہی چیز محفوظ رہتی ہے جو انسان راہ خدا میں دے دے, کیونکہ وہ قیامت میں واپس ملتی, اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے جو دنیا میں خود استعمال کرے وہ واپس نہیں ملتی. تو جو کچھ میں نے دیا یہ قیامت میں مجھے ملے گا. تو بابا جب میری ماں نے مجھے یہ بتایا تو آج میں نے آپ ہی کی سنت پہ عمل کیا. میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے میدان میں یہ شادی والا لباس پہن کے جاؤں, تو میں نے اس لیے غریب کو دے دیا کہ قیامت کے دن یہ خدا مجھے واپس کرے گا, اور یہ پھٹا ہوا لباس کسی دنیا میں چھوڑ کے جاؤں. دیکھیے خدیجہ طاہرہ نہ صرف یہ کہ بتا رہی کہ ایک عورت کو کس طرح ہونا چاہیے, بلکہ ساتھ ساتھ وہ عقیدہ آخرت جو ہر مومن کے عقیدے کا لازمی جز اسے بھی یاد دلا رہی. کبھی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں دی جانے والی خیرات قائم ہوتی, ایک پانی کا گلاس بھی پلاؤ گے تو کوثر کی صورت میں آخرت میں تمہیں واپس ملے گا. بہرحال پیغمبر اسلام اور ان کی بیٹی کے درمیان اگلے دن صبح سویرے یہ مکالمہ ہوا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اے علی شادی ہو گئی, اب تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا. واقعات تو بہت زیادہ ہے, لیکن سیرت رسول کا موضوع کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی سیرت سے ہٹ جائے, اس کے بس آخری واقعہ. اے علی تمہیں ولیمے کا انتظام کرنا. اب جو ظاہری حالت تھی اہل بیت جہاں عادت بہر فاقے سے گزر جاتے, وہاں ولیمے کا کیا انتظام؟ میرا مولا کہتا کہ 8 ساتھیوں کے کھانے کا سامان میں نے تیار کر لیا. پیغمبر اسلام کو اطلاع کی, پیغمبر آئے, کہا کہ جاؤ اور جا کے مسلمانوں کو بھی بتا دو کہ یہ تمہاری شادی کا ولیمہ. اچھا اسلام میں ولیمے کا بہت سخت حکم, اور مستحب یہ ہے کہ نکاح رات کو ہو اور ولیمہ دن کو, سنا کہ یہ دن کا وقت تھا. میرا مولا کہتا کہ جس وقت میں مدینے کی مسجد میں داخل ہوا کہ یہاں جا کے جو مسلمان ہوں گے ان کو بتا دوں گا,
عام طور پہ مسجد میں 8, 10, 12 مسلمان ہوتے ہیں. نمازوں کے وقت میں تو سب لوگ آتے ہیں, یہ کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں. 10, 12, 15 مسلمان ہوتے ہیں, ان کو بلا کے لاؤں. اب جو پہنچا تو آج ایسا اتفاق کہ ساری مسجد بھری ہوئی. اب میرا مولا کہہ رہا کہ کھانا بہت کم, مہمان بہت زیادہ. چنانچہ مجھے حیا دامن گیر کہ اس ماحول میں اگر میں ایک کو کہوں اور ایک کو نہ کہوں تو جس کو نہیں کہا جائے گا وہ برا بھی مانے گا, اس کے دل کو بھی تکلیف ہوگی. چنانچہ میں مسجد سے نکلا اور ایک پہاڑی پہ کھڑا ہوں اور جا کے آواز دی کہ اے مدینے والا, میری شادی کا ولیمہ ایک میں شرکت کے لیے آ جا. کہ بھائی یہ آواز میں نے دی, 8, 10 آدمی سنیں گے, باقی کو شکایت کا موقع بھی نہ رہے گا کہ میں تو کہوں گا کہ میں نے سب کو دعوت دے دی. یہ سوچ کے میرا مولا واپس آئے. اب جو گھر کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا پورا گھر مسلمانوں سے بھرا ہوا. یہ کیا ہوا پتا چلا, رسول نے کہا اے علی, خدا نے تمہاری آواز کو اتنا پھیلایا کہ مدینے کے ہر گھر کے اندر یہ آواز چلی گئی. اب میرے مولا کے لیے اور بڑا مسئلہ کہ وہاں تو خالی مسجد کے نمازی دیکھ کے کھانے کا سامان کم لگ رہا, یہاں تو سارا مدینہ آ گیا. یعنی اگر مسجد میں کہتے تو پھر بھی کم لوگ آتے, وہ جو باہر پہ کھڑے ہو کے کہا تو اور زیادہ لوگ آ گئے. لیکن اس موقع پہ ذاکرین کرام ایک جملہ کہتے ہیں اور وہی کہہ کے مجھے بھی آگے بڑھ جانا کہ مولا سے یہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مولا فکر کی ضرورت آپ کو نہیں, آپ نے تو جتنے آدمیوں تک آواز پہنچائی اتنے کا کھانا آپ تیار کریں, اور جن کے کانوں تک خدا نے آواز پہنچائی ان کے کھانے کا انتظام خود خدا کرے گا. اور واقعا خدا نے انتظام کیا. اور اس طرح سے درود بھیجے محمد والے محمد پر. اس طرح سے انتظام کیا کہ سارا مدینہ فارغ ہو کے گیا, لیکن وہ کھانا جو شروع میں تیار ہوا وہ اسی طرح سے باقی رہا. اور علی کی دعوت ولیمہ مدینے کی پہلی اور آخری دعوت ولیمہ تھی جس میں ہر شخص شریک